ایک اور چیز میں بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ دیکھیں کعبہ جو ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہے اور انہوں نے اس کی تعمیر کی اور ویسے ہی پھر وہ آگے چلتا رہا۔ جو ہم سبز گنبد بہت زیادہ کہتے ہیں اور سبز گنبد کے ساتھ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ یاد آ جاتی ہے، تو سبز گنبد کی کیا ہسٹری ہے؟ میں اپنی امی سے پوچھ رہی تھی، میری امی نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ میں نے کہا امی میں نے تو جو ہسٹری پڑھی اس میں خانہ کعبہ کی کنسٹرکشن پڑھی لیکن سبز گنبد کی نہیں پڑھی، اس کی کیا ہسٹری ہے؟ بڑی پیاری تاریخ ہے اس کی جی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے جب نئے سرے سے تعمیر کی اور یہ حجرہ شریفہ مسجد کے درمیان میں آ گیا، اب جو مسجد کی مرکزی چھت ڈالی گئی وہ تو بظاہر تو برابر ہونی چاہیے۔ اب اگر وہ برابر چھت ڈالی جاتی تو اس کے نیچے حجرہ سیدہ عائشہ بھی آ جاتا جس میں قبور شریفہ تھی، ان کا احترام بہت ضروری تھا۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے کمال حکمت سے اور کمال ادب سے یہ کیا کہ پوری چھت کو بنانے کے بعد وہ حصہ جو حجرہ شریفہ کے بالکل برابر تھا انہوں نے اس کو تقریباً 1 میٹر سائز عام چھت سے اونچا کر دیا۔ اب یہ جو اونچائی تھی یہ تاریخ میں چلتی رہی تا آ کے تقریباً 700 سال کے بعد اسی اونچائی کو جو پہلے سے اس پس منظر میں بنائی گئی تھی کہ یہاں کوئی شخص چھت پر آئے تو یہاں اس کا قدم نہ پڑے، تو انہوں نے اس اونچی جگہ کو گنبد نما بنا دیا۔ یہ کس نے بنایا؟ یہ نہیں ہے تاریخ۔ یہ سلطان قولون ایک نام ہے جو یمن کے بادشاہ تھے، تو انہوں نے یہ بنایا۔ بیسکلی پس منظر وہی تھا کہ وہ اونچائی پہلے سے موجود تھی، انہوں نے اس اونچائی کو گنبد نما بنا دیا، تو یہ بیک گراؤنڈ تھی۔ اور پھر وہ جب بھی نئے سرے سے تعمیر ہوئی یا اس گنبد میں کوئی ایسی کیفیت آئی کہ نئے سرے سے اس کو بنانا پڑا تو اس کو دوبارہ بنایا گیا، لیکن پھر وہی تسلسل آج تک چلا۔ اور گرین سبز رنگ یہ بنایا ہے تقریباً آج سے 200 سال پہلے سلطان محمود عثمانی ترکی نے۔ اچھا، انہوں نے جب بنایا تو اس کا کلر وہی تھا جو مسجد نبوی شریف کے دوسرے جو گنبد ہیں سلور کلر وہ تھا۔ یہ سلور کلر بیسیکلی عام گنبد کو بنانے کے بعد اس کے اوپر سیسہ پلائی ہوئی تختیاں جو ہیں وہ لگا دی جاتی ہیں۔ اب یہ گنبد کے اوپر ہمیں جو ڈاٹ نظر آ رہے ہیں یہ بیسیکلی ان تختیوں کو جوڑا گیا ہے۔ جب ان تختیوں کو جوڑا گیا ہے تو پہلے اس کا وہی کلر تھا جو سلور کلر ہوتا ہے سیسے کا، جو باقی گنبدوں کا بھی ہے، لیکن وہی سلطان محمود عثمانی نے تقریباً 25 سال کے بعد اس گنبد پر سلور کلر کی بجائے گرین کلر کر دیا۔ اس وقت سے آج تک پھر گرین کلر ہی چلا آ رہا ہے۔ جو ہم بہت ساری نعتوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ سبز گنبد والے بہت ساری ہم نے چیزیں دیکھی ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تھا سبز کلر کے ساتھ کہ یہ ان بادشاہ نے ویسے جو سلطان بتا رہے ہیں انہوں نے کروا دیا؟ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلرز استعمال فرمائے ہیں ان میں بلیک کلر بھی ہے، ان میں گرین کلر بھی ہے، ان میں وائٹ کلر بھی ہے، یہ آپ کے پسندیدہ کلر ہیں۔ اور گرین کلر ویسے جو ہے نا ان سب میں ایک لحاظ سے آنکھوں کو زیادہ بھانے والا کلر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی گرینری دی ہے وہ سبز کلر میں دی ہے، تقریباً 99%، تو یہ آنکھوں کے لیے زیادہ اچھا ہے، تو اس لیے پھر اسی کلر کو آپ کے پسندیدہ کلروں میں سے سلیکٹ کر لیا گیا۔ ایک اور مجھے بات بتائیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے وہاں پر میں نے سنا کہ کچھ لوگوں نے آپ کی جو جسم میں مبارک ہے اس کو بھی چرانے کی کوشش کی اور اس کے بعد وہ سیسہ پلائی دیوار سے کچھ بنا دی، اس کی کیا ہسٹری ہے؟ یہ بہت لمبا واقعہ ہے، میں اس کو انتہائی اختصار سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ تقریباً 555 ہجری کے قریب، یعنی اسلام کے آنے کے 555 سال بعد، یہ بنو عباس کے آخری دور کا ہے زمانہ۔ اس میں مراکش کے علاقے کے کچھ عیسائی حکمران تھے جنہوں نے اپنے کچھ کرسچین افراد کو بھیجا کہ وہ کوشش یہ کریں کہ زیر زمین آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو وہاں سے نکال کے رکھیں اور پھر آگے ان کو منتقل کرنے کے لیے کوئی بھی وہ نظام بنائیں تاکہ مسلمانوں کے اوپر یہ اتنا بڑا اٹیک ہو جائے کہ جو آج تک تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور وہ کہیں کہ دیکھو ہم تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ کبھی وقت نہ لائے کہ دیکھو ہم تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکال کے لے آئیں۔ تو انہوں نے وہ سازش کی، مسجد نبوی شریف کی جنوبی جانب ایک مسافر خانہ تھا اور یہ بالکل دیوار کے ساتھ تھا، تو اس مسافر خانے میں لوگ آ کے رہتے ہیں عام طور پہ، ان پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، تو وہاں آ کر وہ رہے اور انہوں نے زیر زمین یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ اس طرح کے واقعات تاریخ میں 4-5 دفعہ ہوئے ہیں۔ اکثر مواقع پہ یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ایسی کیفیت نازل ہوئی کہ وہ یا پکڑے گئے یا تباہ ہو گئے یا بھاگ گئے یا ڈر گئے، تو اللہ کا نظام ہے، اللہ چاہیں تو اپنی قدرت سے ان کو نیست و نابود کر دیں۔
یہاں اللہ نے ایک اور سبب بنا دیا کہ شام کے جو حکمران تھے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خواب آیا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے ان دو سے بچاؤ، اور ان کے سامنے ایک دو چہرے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ نور الدین زنگی نے یہ خواب دیکھا اور اٹھ کر بیٹھے، کچھ سمجھ نہیں آیا، پھر نیم دراز ہو گئے، پھر خواب آیا، پھر اٹھ کے بیٹھے، سوچا کوئی بات سمجھ نہیں آئی، پھر تیسری دفعہ خواب دیکھا۔ اب انہوں نے اپنے وزیر کو بلایا کہ میں نے تو یہ خواب دیکھا ہے اور اب مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی، کیا ہے ماجرا؟ انہوں نے کہا بادشاہ آپ کس انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ فوری طور پر یہاں سے نکلیں اور مدینہ شریف کا سفر کریں اور وہاں جا کے حالات کا جائزہ لیں۔ انہوں نے فوری طور پر اپنا 40 گھوڑوں کا سامان، تحفے تحائف وہ وہاں سے لیے اور مدینہ شریف جتنی جلدی ہو سکے پہنچے۔ اب مدینہ منورہ پہنچ کر انہوں نے تمام اہل مدینہ کے بارے میں یہ اعلان کیا کہ نور الدین زنگی تمام مدینہ کے رہنے والوں کے لیے تحفے تحائف لے کر آئے ہیں، اور وہ سب ایک ایک کر کے آتے جائیں اور اپنا تحفہ وصول کرتے جائیں۔ تمام اہل مدینہ ایک ایک کر کے آئے اور وہ ان کے تحفے لیتے رہے، اور وہ سلطان نور الدین زنگی ان کی شکلوں کو دیکھتے رہے، کیا یہ وہ شکل ہے جو مجھے خواب میں دکھائی گئی تھی؟ انہیں ان میں سے ایک بھی وہ نہیں ملا۔ اب سلطان نے پوچھا کہ کیا ان کے علاوہ کوئی باقی رہ گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، باقی کوئی نہیں رہا۔ انہوں نے کہا پھر بتاؤ کوئی باقی رہ گیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ دو درویش قسم کے آدمی ہیں، تو وہ وہاں پہ دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں، اور وہ کسی سے صدقہ خیرات لینا تو دور کی بات ہے، وہ تو لوگوں کو صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو بلانے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو سلطان نور الدین زنگی نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں خود وہاں چلتا ہوں۔ وہ خود وہاں تشریف لے آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم یہاں عبادت کے لیے آئے ہیں، بس روزہ رکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہتے ہیں، ہمیں مدینہ شریف اچھا لگتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کوئی اور بات؟ کہنے لگے نہیں بس یہی ہماری حقیقت ہے۔ انہوں نے پورے ان کے اس کمرے کا جائزہ لیا، ان کو کوئی بات ایسی مشکوک نظر نہیں آئی کہ جس سے وہ شک کر سکیں کہ یہ وہی ہیں۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک جگہ ایک چٹائی سی پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھایا۔ وہ جب چٹائی اٹھائی تو دیکھا کہ اس کے نیچے زیر زمین ایک رستہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اب انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اب ہم نے تمہیں پکڑ لیا ہے، اب اپنی سیدھی بات بتاؤ تم ہو کون، کس مقصد سے آئے ہو؟ تو پھر انہوں نے اپنی ساری کہانی بتائی کہ ہمیں ہمارے بادشاہ نے بھیجا تھا، اس ٹارگٹ کے لیے بھیجا تھا، اور ہم دن رات اسی کام میں لگے ہوتے تھے، اور ان کی روٹین یہ ہوتی تھی کہ وہ کھدائی کرتے تھے، کھدائی کرنے کے بعد جو مٹی ہوتی تھی وہ بھی کہیں چھپانی ہے، اس کو اپنے چھوٹے بیگز میں ڈال کر بقیع شریف چلے جاتے تھے۔ اب وہاں جا کر جیسے انسان وہاں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے یا کوئی کچھ کر رہا ہے، تو اسی دوران وہ قبروں کی مرمت شروع کر دیتے تھے۔ تو وہ مٹی جو ہوتی تھی وہ قبروں کی مرمت میں لگا دیتے تھے، کسی کو شک بھی نہیں پڑتا تھا کہ مٹی کہاں سے، وہ کہتے ہیں تو قبروں کو ٹھیک کر دیں۔ اس طرح انہوں نے اس مٹی کو محفوظ کیا، اور پھر اندر وہ سلطان نور الدین زنگی گئے۔ جب اندر گئے تو وہ بالکل جگہ قریب ترین پہنچ چکی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے۔ اب وہ فوراً باہر تشریف لائے اور انہیں کہا کہ اب تمہاری سزا سوائے قتل کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو سلطان نور الدین زنگی نے ان دونوں کو قتل کروا دیا۔ یہ انتہائی اختصار سے اس واقعے کا پس منظر ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد انہوں نے جو لوہا پگھلا کر سائڈوں پہ کروا دیا ان کی، یہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یہ چونکہ حملہ زیر زمین ہوا تھا، تو سلطان نور الدین زنگی نے زیر زمین اتنی کھدائی کروائی قبور شریفہ کے ارد گرد کہ پانی کے قریب قریب پہنچ گئے۔ اس وقت پانی جہاں تک قریب ہوتا تھا اتنی۔ وہ مسجد نبی کے باہر ہے کہ اندر ہے؟ روزہ رسول کے ارد گرد کی ہے یہ مسجد نبوی شریف کے اندر، اچھا، قبور شریفہ کے ارد گرد، اوکے۔ اور وہ زیر زمین ہے، وہ زمین کے اوپر نہیں ہے۔ چونکہ اٹیک زیر زمین ہوا تھا تو انہوں نے زیر زمین اس طرح کھدائی کرا کے اس میں سیسا ڈلوا دیا، اور وہ ایک عرصے تک پگھلایا جاتا رہا، ڈلوایا جاتا رہا تاکہ وہ جگہ پر ہو جائے۔ یہ کوئی چند دنوں کا کام نہیں تھا، حتیٰ کہ اس کے لیے مسجد نبوی شریف کے قریب ایک باقاعدہ جگہ بنائی گئی جہاں وہ سیسا پگھلایا جاتا تھا، اور پھر وہاں سے لا کر وہاں ڈالا جاتا تھا، تاکہ وہ زیر زمین چاروں طرف سے ان کو محفوظ کر دیا گیا۔ اب وہ دیوار عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ زمین کے اوپر کوئی دیوار ہے، وہ اوپر نہیں ہے۔ چونکہ اٹیک زیر زمین تھا تو انہوں نے رہتی دنیا تک اس کو محفوظ کرنے کے لیے زیر زمین وہ کھدائی کروا کے ان میں سیسا ڈلوا دیا تاکہ آئندہ اس طرح کا کوئی اٹیک نہ ہو سکے۔